صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى جی ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت، رفعت اور شان کے حوالے سے، ماہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ اس سے پہلے دو وظائف جو ہیں وہ آپ کے لیے میں بیان کر دیتا ہوں۔ چوری شدہ مال کی واپسی کے لیے وظیفہ۔ بعض اوقات چیزیں چوری ہو جاتی ہیں گھر سے یا دیگر کسی جگہ سے بھی، تو انا للہ و انا الیہ راجعون، قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ کا یہ ایک حصہ ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ آیت کریمہ کا حصہ ایک کاغذ پر لکھ کر اور اس آیت کریمہ کے آگے چوری شدہ مال اور چوری شدہ مال کے مالک کا نام اور اس کی والدہ کا نام لکھ کر کسی بھاری پتھر کے نیچے رکھ دیں۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی نے چاہا تو چوری شدہ مال جو ہے وہ واپس مل جائے گا۔ دوسرا، گھر میں بعض کا چھوٹے بچے چھوٹی چھوٹی چیزیں ایک دوسرے کی چھپا لیتے ہیں، چرا لیتے ہیں، اسی سے پھر یہی عادت اگر پختہ ہو جائے تو اللہ نہ کرے پھر بڑی چوریوں کی جانب، اور جیسے جیسے عمر بڑی ہوتی ہے تو بڑی چیزیں اٹھانے پر انسان لگ جاتا ہے۔ تو چوری کی عادت چھڑانے کے لیے پہلی لائن میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں، دوسری لائن میں یا حفیظو 5 مرتبہ لکھیں، یا حفیظو یا حفیظو یا حفیظو یا حفیظو یا حفیظو، تیسری لائن میں 5 مرتبہ لکھیں یا ودودو یا ودودو یا ودودو یا ودودو یا ودودو، اور یہ اسماء کاغذ پر لکھ کر اس شخص کے تکیے کے اندر روئی کے بیچ میں رکھ دیں جس سے چوری کی عادت چھڑانا مقصود ہے، اور یہ تکیہ کوئی دوسرا شخص سر کے نیچے نہ رکھے۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی نے چاہا تو چوری کی جو بری عادت ہے اس سے چھٹکارا ملے گا۔ جی ناظرین و سامعین، یہ ایسے روحانی وظائف ہیں کہ بعض اوقات ہمیں ان کی ضرورت پڑتی ہے۔ آپ کو ضرورت ہے، آپ اپنے معمول کا حصہ بنائیے، اپنے رشتہ داروں کو بتائیے، اسی طرح دوست احباب انہیں بتائیے، مسلم امہ تک پہنچائیے۔ میرے آپ کے ہمارے بتانے سے اگر امت مسلمہ کا، ہمارے کسی مسلمان بہن بھائی کا فائدہ ہوتا ہے تو انشاءاللہ وہ ہمارے ہی فائدے کا باعث بنے گا، ہمارے لیے دین و دنیا آخرت میں بھلائی کا باعث ہوگا۔ ناظرین و سامعین، نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم، آپ کا نام اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ نامی اسم گرامی ہم لیتے ہیں تو یوں خوشبو آتی ہے، مہک آتی ہے، اور ایسا میٹھا اور خوبصورت نام ہے۔ اس نام کے معنی پر بھی غور کریں۔ اکثر میں عرض بھی کیا کرتا ہوں الذی یحمد حمدا کثیرا، اس کا معنی ہے کہ وہ ہستی جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف، نعت، آپ کی شان ہم بھی قرآن و سنت کے مطابق بیان کرتے ہیں، لیکن ہماری اوقات ہی نہیں کہ ہم پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کما حقہ تعریف کر سکیں، ثنا بیان کر سکیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی میرے آپ کے ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کرتا ہے، تو پھر جس ہستی کی عظمت اور شان اللہ سبحانہ و تعالی بیان فرمائے وہی محمد ہیں، وہی وہ ہستی ہیں کہ جن کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی، کہ اللہ رب العزت بھی جس ہستی کی تعریف فرما دے تو پھر وہ ہستی اس کائنات میں سب سے عظیم ہستی ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی کے بعد تمام مخلوقات میں سب سے افضل والا، برتر و بالا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی شان قرآن مجید فرقان حمید سے ہم دیکھیں تو پورا قرآن ہی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نازل ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت ہے، آپ کی عظمت، رفعت اور شان کو ظاہر کر رہا ہے۔ کوئی ایک آیت مبارکہ بھی ایسی نہیں کہ جو آپ پر نازل نہ ہوئی ہو، سبھی آیات بینات آپ پر نازل ہوئی ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے یہ آپ کی شان ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کا نزول آپ کی ذات بابرکات پر ہوا۔
اہدنا الصراط المستقیم ہم پڑھتے ہیں تو اہدنا الصراط المستقیم میں صراط مستقیم سے مراد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ الذین یؤمنون بالغیب، سورہ بقرہ کا آغاز کرتے ہیں، یا ذالک الکتاب لا ریب فیہ کا آغاز کرتے ہیں، الف لام میم پڑھتے ہیں تو الف لام میم کے معانی جو ہیں یہ بھی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی جانتے ہیں اور اللہ جانتا ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ کون سی کتاب؟ جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ یہ بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان ہو رہی۔ ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے۔ متقی لوگوں کے امام کون ہیں؟ میرے آپ کے ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہی کی شان بیان ہو رہی ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، ایمان والے وہ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ غیب کیا ہے؟ اللہ کی ذات سب سے بڑے غیب ہم سے ہے، اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، جب خود خدا ہی نہ چھپا تم پر کروڑوں درود۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس بلایا، شب معراج اپنا دیدار کروایا۔ تو غیب جو سب سے بڑا غیب اللہ کی ذات ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سبحانہ و تعالی کا بھی دیدار کر لیا۔ اور پھر آج ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی غیب ہیں، ہم نے ظاہری آنکھوں سے دیکھا نہیں، لیکن اللہ کے حکم کے مطابق آپ پر بھی ایمان لاتے ہیں، اللہ پر بھی ایمان لاتے ہیں، فرشتوں کو نہیں دیکھا، فرشتوں پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ کس کے صدقے سے، کس کا یہ ہم پر احسان ہے؟ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم پر احسان ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ایمان والے یقیمون الصلاۃ، نماز ادا کرتے ہیں۔ کیسے ہم نماز ادا کرتے ہیں؟ جیسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا کی۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو ہم نے انہیں عطا کیا اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ ہم نے کیسے خرچ کرنا ہے؟ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرما دیا زکوٰۃ یوں دینی ہے، صدقہ اور خیرات یوں دینا ہے، ہم وہی یوں ہی خرچ کرتے ہیں۔ یہ کس کی شان ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے کہ ہمیں اسلام کی دولت آپ کے صدقے سے ملی۔ اور پھر فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ اب یہاں پر دونوں جگہ پر فرمایا کہ ایمان والے وہ ہیں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آپ پر نازل ہوا اس پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان ہو رہی ہے کہ جو آپ پر نازل ہوا قرآن اس پر ایمان والے جو ہیں ایمان لاتے ہیں۔ تو آپ پر نازل ہونے والی کتاب کی شان بیان ہو گئی، آپ کی شان بیان ہوگی کہ آپ وہ عظیم ہستی ہیں جن پر قرآن مجید فرقان حمید نازل ہوا۔ اور پھر باقی انبیاء کرام کی کتابوں کا ذکر فرمایا تو آپ ہی کی نسبت سے ذکر فرمایا، آپ کے ذکر سے ذکر فرمایا۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، من قبلک یہ کاف ضمیر، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آپ سے پہلے کتابیں نازل ہوئیں اس پر بھی یہ ایمان لانے والے ہیں۔ تو یوں قرآن مجید فرقان حمید پڑھتے جائیے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہم پر آشکار ہوتی جاتی ہے۔ دوسرا رکوع اسی سورہ بقرہ کا پڑھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی شان بیان ہو رہی ہے۔ اسی طرح پھر آگے چلیے تیسرے رکوع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے جو زمین آسمان کائنات پیدا کی گئی اس کی شان بیان ہے۔ چوتھے رکوع میں فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ کا اگر ذکر کریں، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً کا ذکر کریں، کس کی شان بیان ہو رہی ہے؟ اللہ کے سب سے بڑے خلیفہ کون ہیں؟ پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اگرچہ کائنات میں تشریف لانے کے حوالے سے سب سے پہلے سیدنا آدم علیہ السلام ہیں، لیکن تخلیق کے حوالے سے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور مبارک سب سے پہلے تخلیق فرمایا گیا۔ تو فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ کا ذکر کریں تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے آدم کو چند کلمات سکھائے جس کے بدلے میں جو کلمات انہوں نے ان کلمات سے دعا مانگی تو اللہ نے ان کی جو توبہ ہے قبول فرما لی۔ مفسرین نے تفاسیر میں لکھا کہ وہ کلمات کیا تھے؟ وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارکہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ تھا کہ جس کے وسیلے سے جن کے وسیلے سے سیدنا آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی، اللہ نے وہ دعا قبول فرما لی۔ تو یوں قرآن مجید فرقان حمید میں صراحتاً بھی واضح الفاظ میں بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کی گئی، اور پورا قرآن کریم جو ہے وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت، رفعت اور شان کو بیان کر رہا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین فرما دیا۔ اس سے بڑھ کر
پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کیا ہو سکتی ہے۔ اپنے بارے میں فرمایا الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جو رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا رب ہے۔ اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرما دیا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تو آپ کو تمام جہانوں کے لیے، تمام مخلوقات کے لیے، تمام انسانیت کے لیے، جنات کے لیے، فرشتوں کے لیے، نباتات کے لیے، جمادات کے لیے، جتنی مخلوقات ہیں سبھی کے لیے، تمام کائناتوں کے لیے، تمام جہانوں کے لیے رحمت ہی رحمت بنا کر بھیجا۔ تو کیسی عظمت، رفعت اور شان ہے۔ اور پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا یہ ماہ محترم، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ولادت کی خوشی کیسے منائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر پیر کے دن روزہ رکھا کرتے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پیر کے دن کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ صحیح مسلم میں موجود، آپ نے فرمایا فیہ ولدت، کیونکہ میں پیر کے دن میری ولادت باسعادت ہوئی تو میں اپنا میلاد پیر کے دن روزہ رکھ کے مناتا ہوں۔ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ولادت کو یوں منایا کہ پیر کے دن روزہ رکھا۔ آج ہم بھی روزے بھی رکھ سکتے ہیں، دیگر عبادات بھی کریں، درود و سلام کی کثرت کریں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعتیں گنگنائیں انشاءاللہ، اور محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرتے جائیں۔ دیکھیے پھر اللہ کی بارگاہ میں کیسے قبول ہوتا ہے۔ اس حوالے سے یہ ماہ ربیع الاول جو ہے، یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنے تعلق کو مزید پختہ اور مزید مضبوط کرنے کا یہ ماہ محترم ہے۔ زیادہ سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کیجئے، تذکار پاک کیجئے، درود و سلام کے نذرانے آپ کی بارگاہ میں پیش کیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا۔ ناظرین و سامعین، اس دوران ہمیں جوائن کیا ہے، ہمارے لسنر ہیں کرن صاحبہ ہیں، کہتی ہیں السلام علیکم بھائی۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتی ہیں میرا سوال یہ ہے، اچھا انہوں نے 22 رجب المرجب اور اس طرح سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے نیاز کے بارے میں پوچھا ہے کہ کیا یہ جائز ہے یا نہیں۔ جی اصل حقیقت اس میں یہ ہے کہ کوئی بھی ہمارے رشتہ دار ہوں، دیگر مسلمان ہوں، امت مسلمہ ہوں، صحابہ کرام ہوں، اہل بیت ہوں، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً، عقیدتاً، نذرانتاً ہم قرآن پاک یا دیگر اوراد و وظائف پڑھ کر ایصال کرتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اصل حقیقت یہی ہے اس کی ایصال ثواب، کہ جو آپ نے پڑھا یا کوئی کھانا پکایا یا کوئی صدقہ خیرات کیا، اس کا ثواب جو ہے وہ کسی بھی عظیم ہستی کے لیے ہدیتاً پیش کر دیا، تو اس میں کوئی کسی قسم کا مذائقہ نہیں۔ اس میں کئی احادیث مبارکہ ہیں، ایک خاص طور پہ سیدنا سعد رضی اللہ عنہ، ان کی والدہ کا وصال ہوا تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی والدہ کے ایصال ثواب کے لیے کچھ کرنے کا عرض کیا، اور ساتھ ہی عرض کیا کہ کیا میں پانی کا کنواں بنوا دوں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں بالکل، اور حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں حاذہ لأم سعد، کہ یہ جو پانی کا کنواں ہے یہ ام سعد کے لیے۔ ام سعد جو ہیں وہ تو وصال پا چکی تھیں، تو مطلب یہ ان کے ایصال ثواب کے لیے، جب تک لوگ پانی پیتے رہیں گے ان کو اس کا فائدہ اور ثواب پہنچتا رہے گا۔ تو یوں ہی کھانا ہو، صدقہ خیرات ہو، پیسے ہوں، یا قرآن پاک یا اوراد و وظائف، درود پاک پڑھ کر جو ہم ایصال ثواب کرتے ہیں، اس کا ثواب جو ہے وہ مرنے والے کو پہنچتا ہے۔ اگر عظیم ہستیوں کی بارگاہ میں ہدیتاً پیش کرتے ہیں تو بالکل ان تک اللہ سبحانہ وتعالی پہنچاتا ہے۔ حافظ محمد صاحب ہیں فیصل آباد سے، کہتے ہیں کہ اہم بات یہ بزرگوں کے لیے کہ جوانی میں سجدے کر لو، یعنی جوانوں کے لیے کہتے ہیں کہ میں نے بہت بزرگوں کو بغیر سجدے کے نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ جی بالکل بات ٹھیک ہے، در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، کہا جاتا ہے کہ جو انبیاء کرام وہ تو گناہوں سے محفوظ بھی تھے، معصوم بھی تھے، تو ان کے جو پیروی کرنے والے ہیں، کہا گیا کہ جو جوانی میں توبہ کر لیتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو وہ انبیاء کرام کی پیروی کرنے والے ہیں،
کہ وہ بھی انبیاء کرام کی پیروی کرتے ہوئے اپنی جوانی میں ہی اللہ سے لو لگا لیتے ہیں۔ بہرحال بالکل صحیح بات ہے، زندگی کا کسی کو کوئی پتہ نہیں، کوئی گارنٹی نہیں، ایک سانس کا نہیں پتہ، تو ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ بس کل پڑھ لیں گے، پھر پڑھ لیں گے، اتنی عمر ہو جائے گی تو پھر پڑھ لیں گے، تو یہ ہماری خام خیالی ہوتی ہے۔ بڑے بڑے نوجوان جو ہیں وہ ایسے چلے گئے کہ پتہ ہی نہیں چلا، تو بالکل سونے والے رب کو سجدہ کر کے سو، صبح ہو سکتا ہے کہ صبح ہو یا نہ ہو، یہ اللہ کو معلوم ہے، تو بالکل اللہ کو یاد رکھنا چاہیے۔ غلام محی الدین صاحب ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی احسن یا احسان نام کا میننگ بتا دیں۔ احسن ہو یا احسان ہو، احسن خوبصورت، بہت زیادہ خوبصورت، اور اگر احسان ہے تو احسان کا معنی نیکی ہے۔ ناظرین سامعین، کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہمارے ایک اور لسنر ہیں، یہ کہتی ہیں کہ انکل میرا نام آنیسہ ایمان ہے، اور کہا کہ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتی ہیں کہ آپ کا پروگرام اور 7 بجے والا پروگرام میں روزانہ سنتی ہوں۔ اللہ رب العزت آپ سب کو اس کا دنیا اور آخرت میں اچھا بدلہ دے۔ ماشاء اللہ ہمارے لیے باعث فخر ہیں یہ پروگرام، اور آپ سے یہ کویشچن ہے کہ پلیز ایسا وظیفہ بتا دیں جس کے کرنے سے عبادت کا شوق پیدا ہو اور عبادت میں لطف آئے۔ جی میں عرض کرتا ہوں، بعض کا تو یہ معاملہ ہوتا ہے، تمام مسلمانوں کے لیے ہے، میرے آپ کے ہم سب کے لیے، کہ ہم طہارت صحیح طریقے سے نہیں ہوتی یا وضو صحیح کامل نہیں ہوتا، تو جب تک طہارت صحیح نہ ہو اس وقت تک نماز میں بھی دل نہیں لگتا، نماز بھی کامل نہیں ہوتی۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ ظاہری طہارت بھی اچھی طرح سے ہو، باطنی طہارت بھی ہو۔ باطنی طہارت کے لیے قرآن کریم کی تلاوت، اللہ کا خوف، درود پاک کی کثرت، یہ ہونا چاہیے۔ ظاہری طہارت کے لیے غسل ہے، وضو ہے، تو یہ کر کے اس کے بعد آپ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، اور جب نماز پڑھ رہے ہوں خاص طور پر، یا دیگر قرآن پاک بھی پڑھ رہے ہوں، درود پاک بھی پڑھ رہے ہوں، اور اوراد و وظائف، ان کے معنی جو ہیں وہ آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے۔ کم از کم ایک مرتبہ پڑھ لیں، یاد ہو سکیں، نماز کے معنی یاد کر لیں، تو جب آپ کو معنی آپ کے ذہن میں ہوں گے، ان معنی پر غور کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں یوں تصور کرتے ہوئے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، تو پھر آپ انشاءاللہ جب نماز پڑھیں گے تو یا دیگر عبادات کریں گے، اس میں سکون بھی ملے گا اور اس میں لطف بھی ملے گا۔ اور خصوصاً درود پاک کی کثرت کیجیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے اللہ سے دعا مانگیے کہ اللہ مجھے عبادت کی بھی توفیق عطا فرما اور مجھے اس میں روحانی سکون بھی عطا فرما۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی ان باتوں پر عمل کرنے سے، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے روحانی سکون بھی عطا فرمائے گا اور عبادت کا ذوق شوق بھی عطا فرمائے گا۔ اور اس کے ساتھ جو کمپنی ہوتی ہے، یعنی کس کے پاس ہم بیٹھتے اٹھتے ہیں، اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں اٹھیں، اچھے لوگوں کی بات سنیں، وہ کسی بھی حوالے سے ہو سکتی ہے۔ آج کل سوشل میڈیا ہے، اسی طرح دوسرے میڈیاز ہیں، ان میں اچھے پروگرامز دیکھیں، اچھے لوگوں کی باتیں سنیں، ان کے پاس بیٹھیں۔ انشاءاللہ جو نیک خواتین ہیں، بزرگ خواتین ہیں، ان کے پاس بیٹھیں، ان سے اچھی اچھی باتیں سنیں، تو ان کی صحبت، ان کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے انشاءاللہ اللہ تعالی نے چاہا عبادت کا ذوق شوق بھی پیدا ہوگا اور روحانی سکون بھی ملے گا۔ درود پاک کی کثرت ساتھ لازمی کیجیے۔ جاوید رحمانی صاحب نے ہمیں جوائن کیا، آپ کا شکریہ۔ اور غالباً طاہر شاہ صاحب ہیں، کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں جوائن کیا، آپ کا شکریہ۔ سدرا صاحبہ ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی گھریلو جھگڑا ختم کرنے کا وظیفہ بتا دیں۔ جی 2-3 چیزیں کوشش کی جائے، جب بھی گھر میں سبھی گھر والے داخل ہوں، اونچی آواز سے سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں، ساتھ سورۃ اخلاص ایک مرتبہ لازمی گھر میں داخل ہوتے وقت پڑھی جائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھی کم از کم ایک مرتبہ پڑھا جائے۔ اور دوسرا کام یہ کریں، یا ودود یا رؤوف یا رحیم، اس کو 1001 مرتبہ پڑھ کر کسی بھی چیز پر دم کر کے سبھی گھر والے کھا لیں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی گھر میں آپس میں محبت الفت پیدا فرما دے گا۔ حسنہ اکبر صاحب ہیں سمندری سے، انہوں نے ہمیں جوائن کیا، آپ کا شکریہ۔ اور محمد عارف صاحب ہیں گوجرا سے، کہتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ کہتے ہیں کہ کل کے پروگرام میں کالے ارکان کے بارے میں بتایا تھا، اس کا دوبارہ بتا دیں۔
جی، یرکان کا روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں کہ کسی بھی قسم کا یرکان یا جگر کا کوئی بھی مسئلہ ہو تو سورہ فاتحہ 1 مرتبہ، سورہ حشر 28ویں پارے میں یہ 7 مرتبہ، سورہ قریش 30ویں پارے میں یہ بھی 1 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے مریض کو پلا دیں، اور اس وقت تک پلاتے رہیں جب تک افاقہ نہ ہو۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی شفا عطا فرمائے گا۔ اس کے ساتھ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جگر کی تمام بیماریوں کے لیے یرکان، ہیپاٹائٹس، سورہ رحمان کی آیت مبارکہ 78 تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، اس کو پانی پر دم کر کے پلائیں، انشاءاللہ جگر کے جو امراض ہیں ان سے اللہ تعالی شفا عطا فرمائے گا۔ ناظرین و سامعین، ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا وسیم عباس صاحب ہیں، شوگر کے لیے انہوں نے وظیفہ پوچھا ہے۔ جی، شوگر کے لیے سورہ بنی اسرائیل کی آیت مبارکہ ہے 82 غالباً، وقل ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، سورہ بنی اسرائیل آیت مبارکہ 80۔ اس کو 2.5 ماہ تک روزانہ صبح شام 3 مرتبہ پڑھیں، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں اور پانی پر دم کر کے پی لیں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی شفا عطا فرمائے گا۔ ناظرین سامعین، ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا اقصیٰ صاحبہ ہیں فیصل آباد سے، اور یہ کہتی ہیں کہ السلام علیکم، کیا حال ہے بھائی؟ جی وعلیکم السلام، الحمدللہ۔ کہتی ہیں آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے۔ جی شکریہ آپ کا، تمام ویورز کا، تمام لسنرز کا۔ انہوں نے اپنی بہن کی شادی میں جو رکاوٹ ہے اس کے حوالے سے پوچھا ہے، تو اس حوالے سے میں یہ عرض کر دوں، یہ جو کہا جاتا ہے کہ جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں، یہ قرآن حدیث کی کوئی اس طرح آیت یا حدیث تو نہیں ہے، لیکن یہ آیات بینات اور حدیث مبارکہ کا مفہوم کہہ سکتے ہیں کہ ہے کہ جو اللہ چاہتا ہے ویسے ہی ہوتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نے جو اس میں تقدیر میں لکھا ہے اس کے مطابق بندے کے لیے اگر شادی کا بھی معاملہ ہے تو ویسا ہی معاملہ ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے سب سے پہلی بات تو آپ کو اس بات پہ یقین کر لینا چاہیے کہ جو آپ کے حق میں بہتر ہوگا اللہ سبحانہ وتعالی وہ بہتر فرما دے گا، اور جو اللہ فرماتا ہے جو بھی بندے کے لیے فرماتا ہے، تقدیر متعین فرماتا ہے، اس میں حکمتیں ہوتی ہیں اور بہتری ہوتی ہیں۔ قرآن پاک میں ہے کہ بعض اوقات ہم چاہتے ہیں کسی چیز کو ناپسند کرتے ہیں، وہ ہمارے لیے اللہ کی طرف سے بہتر ہوتی ہے۔ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، اللہ فرماتا ہے کہ کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جس کو تم ناپسند کرتے ہو لیکن وہ تمہارے حق میں بہتر ہوتی ہے، ناپسند ہونے کے باوجود وہ ہمارے لیے بہتر ہوتی ہے، یہ اللہ جانتا ہے۔ اسی طرح فرمایا وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، بعض اوقات کوئی چیز تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، اچھی سمجھتے ہو، تم اس کو اچھا سمجھ رہے ہوتے ہو، پسند کر رہے ہوتے، لیکن وہ تمہارے لیے شر ہوتی ہے، وہ تمہارے لیے نقصان کا باعث ہوتی ہے۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے لیے بہتری ہی فرماتا ہے۔ اس کے لیے آپ یا مسبب الاسباب اس کو کثرت سے پڑھیے، اور جمعۃ المبارک کے دن سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ 9 کو 313 مرتبہ پڑھیے، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ ناظرین و سامعین، پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انشاءاللہ کل صبح 8 بجے دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ پروگرام یاد الہی میں اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا